بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، والدین کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اسی حوالے سے حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ بنت جاہمہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے والد جاہمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فقال یا رسول اللہ، اور آ کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اردت ان اغزو، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں جہاد کروں، وقد جئتک استشیرک، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں مشورہ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لک من ام، کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ قال نعم، تو اس نے کہا جی ہاں ماں زندہ ہے۔ قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے پاس رہو اور ان کی خدمت کرو، بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی بندہ اپنی والدہ کی خدمت کر کے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر بندہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو پھر چاہے وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے، جنت اس میں جانا اس کے لیے آسان کام نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت فرأیتنی فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب وہ وحی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ فسمعت فیہا قراءۃ، اور جنت کے اندر میں نے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی۔ فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے کہ جس کی آواز جنت کے اندر مجھے آ رہی ہے؟ قالوا حارثۃ بن نعمان، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کذالکم البر، کذالکم البر، اور فرمایا کہ نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّي، کہ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا مرتبہ اور مقام ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ان پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور جب کچھ حقوق ایسے بھی ہیں کہ جو والدین کی فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کے ذمے ہوتے ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اس حدیث کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے والدین کے کیا کچھ حقوق ہیں۔ عن ابی اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اذ جاءہ رجل، اچانک ایک آدمی آیا، من بنی سلمہ، جس کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر ابویہ شیء ابرہما من بعد موتہما، اور اس نے آگے سوال کیا
کہ اللہ کے رسول کیا والدین کی وفات کے بعد بھی کوئی ایسا حسن سلوک ہے جو میں والدین کے ساتھ کر سکوں ان کی وفات کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، جی ہاں، اب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ الصلاۃ علیہما، ایک چیز کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی گناہوں کی معافی طلب کرنا، وانفاذ عہدہما، اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، واکرام الصدیقہما، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی وفات کے بعد ان کے چند حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا حق یہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، پہلا حق یہ کہ والدین کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس لیے بندے کو اپنی ہر دعا کے اندر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے خود سکھا دی۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو اپنے والدین کے لیے دعا سکھا دی، اور فرمایا کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی۔ تو اس لیے پہلا حق یہ کہ والدین کے لیے دعا کی جائے، اور اس کے بعد فرمایا والاستغفار لہما، کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ان کی گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اور پھر تیسرا حق یہ فرمایا کہ وانفاذ عہدہما، کہ والدین نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد کیا ہے، تو اس عہد کو، اس معاہدے کو پورا کرنا یہ اولاد کا حق ہے، اور اولاد کے ذمے لازم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، کہ وہ رشتے جو تمہارے والدین ہی کی وجہ سے ہیں، ان رشتوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، یعنی ان رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی والدین کا حق ہے ان کے مرنے کے بعد۔ اور فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی ہے، بلکہ یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے کہ والدین کے جو دوست احباب، جن کا والدین زندگی میں والدین کے جن کے ساتھ تعلق رہا، ان کے ساتھ ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے کوئی قرض ہے، تو یہ بھی اولاد کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی قرض کی ادائیگی بھی اولاد ہی کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں والدین کے سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔